بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مکمل واقعہ۔ مدینہ کی وہ بابرکت شادی جس نے تاریخ بدل دی۔ مدینہ منورہ کی فضا میں ایمان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی کا مرکز تھی۔ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے بھائی بن چکے تھے اور اسلامی معاشرہ محبت، اخوت اور قربانی کی بنیادوں پر مضبوط ہو رہا تھا۔ اسی مبارک معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جوان ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے حد محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خاص محبت فرماتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا احترام فرماتے، انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہایت پاکیزہ، عبادت گزار، باحیا اور بلند کردار خاتون تھی۔ ان کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں وحی نازل ہوئی تھی، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا سایہ تھا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور داماد بننے والے تھے۔ وہ کم عمری ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے وابستہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے والوں میں ابتدائی مقام حاصل کیا اور اسلام کی خدمت میں بے مثال کردار ادا کیا۔ وہ بہادری، علم، تقویٰ اور شجاعت میں ممتاز تھے۔ وہ گزرتا گیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں سوچا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت کی وجہ سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نصیب ہو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکاح کی خواہش پیش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا وہ واحد عظیم واقعہ شروع ہوتا ہے جس نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک روشن باب قائم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے خواہش رکھتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ نہ تھی۔ وہ سوچتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے رشتہ کیسے پیش کروں، میرے پاس کیا ہے؟ یہی خیال انہیں روک رہا تھا، مگر دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ان کی شریک حیات بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہونا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن جب نکاح کی بات کرنے کا وقت آیا تو ان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کیفیت محسوس کی اور دریافت فرمایا، اے علی، کیا تم کسی کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی درخواست پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی طرف تاریخ صدیوں سے دیکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مالی حالت بیان کی۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، ان کے پاس ایک ذرہ تھی۔ یہی ذرہ ان کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ وہ اپنی زرع مہر کے طور پر پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرع پیش کر دی۔ یوں دنیا کے سب سے عظیم گھرانوں میں سے ایک کا رشتہ دولت اور مال کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور سادگی کی بنیاد پر قائم ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس نکاح کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہایت باحیا تھیں۔ انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا وہ مقدس رشتہ تھا جس سے آگے چل کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسل وجود میں آئی۔ نکاح کی تقریب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح نہایت سادگی سے ہوا۔ نہ شاہانہ محل تھا، نہ بے شمار دولت، نہ دنیاوی شان و شوکت، صرف ایمان تھا، تقویٰ تھا، محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ یہ نکاح مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا کہ شادی کا اصل حسن دولت، نمود و نمائش اور فضول خرچی میں نہیں بلکہ نیک نیتی، اچھے اخلاق اور دین داری میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ ایک سادہ سا گھر۔ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کا گھر دنیاوی آسائشوں سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ گھر میں آرام و آسائش کے وسائل بہت کم تھے لیکن اس گھر میں اللہ کا ذکر تھا۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ اس گھر میں صبر تھا، اس گھر میں قربانی تھی اور سب سے بڑھ کر ایمان تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام خود انجام دیتی تھی۔ گھر کے کام، چکی پیسنا، پانی بھرنا اور دیگر ذمہ داریاں ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر مشقت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے کام میں مدد کے لیے ایک خادم کی درخواست کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ایسی چیز عطا کی جو دنیا کی کسی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کا ذکر سکھایا، سونے سے پہلے تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے کی تعلیم دی۔ یہ ذکر بعد میں تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ سبق دیا کہ انسان کی اصل طاقت صرف جسمانی آرام میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی عام انسانوں کی طرح گھریلو معاملات پیش آتے تھے، لیکن ان کا گھر صبر اور محبت کا گھر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور وفاداری سے زندگی گزارتی تھی۔ ان کے پاس دنیاوی دولت کم تھی لیکن ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ وہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد صرف مال و دولت نہیں بلکہ محبت، احترام، صبر اور دین داری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ اس بابرکت گھر میں ایک دن خوشی کا موقع آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔
یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی خوشی کا باعث تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت محبوب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے اور ان کے مقام کو امت کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مزید خوشیوں سے بھر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کچھ عرصے بعد اسی پاکیزہ گھر میں ایک اور عظیم شخصیت کی آمد ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ یہ دونوں آگے چل کر اسلامی تاریخ کے عظیم ترین کرداروں میں شمار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے تاریخ اسلام کو ہمیشہ کے لیے غمگین کر دیا، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے اتحاد کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹیوں کی ولادت بھی ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یوں یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ یہ وہ گھر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں پرورش پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت فرماتے اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی سے ملنے والے سبق۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل سبق ہے۔ اس نکاح میں سادگی ہے، اس میں حیا ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں محبت ہے، اس میں صبر ہے، اس میں قربانی ہے اور اس میں اللہ کی رضا کے طلب ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ شادی کا اصل مقصد ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس کی مانند ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا، مشکلات میں ساتھ دینا، ایک دوسرے کا احترام کرنا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہی ایک کامیاب گھرانے کی بنیاد ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر دنیاوی اعتبار سے بہت سادہ تھا، لیکن روحانی اعتبار سے وہ دنیا کے عظیم ترین گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ہی گھر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے عظیم کردار پیدا ہوئے۔ اسی گھر سے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسل آگے بڑھی جس سے مسلمانوں کے دل آج بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ نکاح ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کی عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ ایمان، کردار اور تقوی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیاوی مال کم تھا، مگر ان کے پاس ایمان، بہادری، علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس دنیاوی آسائشیں کم تھیں، مگر ان کے پاس پاکیزہ کردار، حیا، ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی، اور یہی چیز ان کے نکاح کو تاریخ اسلام کا ایک روشن اور بابرکت واقعہ بناتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں دنیاوی شان و شوکت نہیں تھی، مگر ایمان کی روشنی تھی۔ یہ ایک ایسا گھر تھا جہاں دولت کم تھی مگر محبت بے شمار تھی، جہاں آسائشیں کم تھی مگر صبر بہت تھا، جہاں دنیا کی چمک دمک کم تھی مگر اللہ کی یاد بہت تھی۔ اور یہی وہ گھر تھا جس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جیسی عظیم شخصیات کو جنم دیا۔
اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے پاکیزہ کردار اور ان کی سیرت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا یہ اسلامی واقعہ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ آپ کو کیسا لگا اسلامی واقعہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔